اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، پڑھیے اس چیز سے جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف کتاب سے، اور نماز قائم کیجیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی والے کاموں سے اور بری باتوں سے۔ وَلَذِکْرُ اللَّہِ اکبر، اور البتہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو نئے مسلمان ہوئے تھے مکہ میں، ان کو 3 باتوں کا حکم دیا ہے تاکہ ان کے دل جو ہیں وہ مضبوط رہ سکیں۔ چونکہ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتا ہے اور ہوا ہے، تو مخاطب بھی آپ ہی ہیں، تو مقصد ہوتا ہے امت کو تعلیم دینا، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک ایلچی ہوتا ہے، پیغام رساں ہوتا ہے، قاصد ہوتا ہے، پیغام پہنچانے والا، تو اس کے ذمہ بات ہوتی ہے اور پھر اس نے آگے پہنچانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے نا، یا کی گئی ہے کتاب، آپ اس میں سے پڑھیں۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا نماز قائم کیجیے۔ تو ایک مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، یعنی قرآن پاک کی اتنی اہمیت ہے کہ کہا کہ تم خود بھی پڑھو جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے بھی تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تھے تو حضور ان کے پیچھے پیچھے پڑھتے تھے، اور آپ کو ڈر رہتا تھا کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے، جبریل چلا جائے تو مجھے بھول نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کا یہ ڈر بھی ختم کر دیا۔ سورہ قیامہ میں آئے گا 29 سپارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہارا کام صرف سننا ہے، بس آپ پڑھے نہیں، صرف سنیں، تو ہم پہ ہاں آپ کو یاد کروانا، پھر اس کو آگے بیان کرانا بھی ہمارے ذمہ ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت متعدد مقاصد کے لیے مطلوب ہے، یعنی اس کا اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک تو ہے اجر و ثواب، اور دوسرے نمبر پہ ہے اس کے معنی اور مطلب پر تدبر کرنا، تفکر کرنا، اور تیسرے نمبر پر تعلیم و تدریس کہ اس کو پڑھنا پڑھانا، اور چوتھے نمبر پر ہے واعظ و نصیحت۔ تو اس حکم کے اندر یعنی ساری چیزیں ہی تلاوت میں آ جاتی ہیں۔ تو قرآن پاک خود بھی بندہ پڑھے، آگے بھی پڑھائے، اور اس پر غور و فکر بھی کرے کہ یہ کیا کہتی ہے کتاب، اور پھر اس کے آگے نصیحت بھی کرے۔ تو قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ سکون اور اطمینان نصیب فرماتے ہیں۔ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں فرمایا تھا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم قرآن کو اس لیے آپ پر نازل کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کے ساتھ آپ کے دل کو مضبوط کر دیں۔ تو حدیث میں آتا ہے جس بندے کا دل چاہتا ہو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا، کہ اس کا دل کبھی چاہے کہ میں اللہ کے ساتھ بات چیت کر لوں، تو وہ اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ تو جب قرآن پاک پڑھے گا اس کی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات ہو جائے گی، کیونکہ یہ اللہ کی اپنی ذاتی کلام ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات کو بقا ہے، باقی سب نے فنا ہو جانا ہے، اسی طرح یہ اللہ کا قرآن اس اللہ کی کلام ہے، اس کو بھی بقا ہے، یہ بھی باقی رہے گا۔ اور دوسرے نمبر فرمایا واقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ تو بعض کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے قائم کرنے کا حکم دیا، پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ قائم ہوتا ہے کسی چیز کو پکڑ کے سیدھا کر دینا یا لٹا دینا، جس طرح بھی اس کو قائم کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ قائم کرنا ہے، پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الکوثر میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فرمایا اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ تو قائم تو تب بھی ہوگی نا جب اس کو پڑھیں گے، تو اگر پڑھیں گے نہیں تو پھر تو مسلمان آج کئی ہیں جو کہتے ہیں جی نماز ٹھیک ہے پڑھنی چاہیے، جی نماز ہے اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن پڑھتے تو وہ نہیں۔ تو اس کا مطلب صرف وہ پھر قائم تو انہوں نے کر لیا، نماز کو مان تو انہوں نے لیا، پڑھتے نہیں۔ تو جو نماز پڑھے گا نہیں وہ قائم، اس کی کوئی کام نہیں آئے گی۔ تو فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی والے کاموں سے اور بری باتوں سے۔ تو یہ نماز جو ہے انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے اس وقت بندہ بے حیائی اور برے کاموں سے رک جاتا ہے۔ جیسے ہم نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے، تو نماز میں تو ہم کوئی بے حیائی والا نہ کام کیا، نہ کوئی برا کام کیا ہے، تو بعد میں ہم کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نماز کو پڑھا ہی نہیں، ہم نے غور و فکر ہی نہیں کیا، ہم نے اس کو سنت کے مطابق ادا ہی نہیں کیا، ہم نے اس کے خشوع و خضوع کا خیال ہی نہیں رکھا، ہم نے اس میں دل لگایا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں نماز ہم نے کیسے پڑھنی تھی۔ اگر صحیح معنی میں بندہ نماز پڑھے
تو نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر بندہ نماز بھی پڑھتا ہے تو یہ کام بھی کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ جیسے ڈاکٹر سے آپ یا حکیم سے دوائی لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی یہ دوائی آپ نے استعمال کرنی ہے، یہ اس بیماری کے لیے ہے، تو آپ نے اس کو 3 ٹائم کھانی ہے، کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد، جو بھی بتائے گا، کہے گا کھانے سے بعد کھانی ہے۔ اگر آپ کھانے سے پہلے کھائیں گے تو دوائی اثر نہیں کرے گی، کیونکہ اس نے کہا تھا کھانے کے بعد کھانی ہے، آپ نے پہلے کھا لی ہے۔ دوسرے نمبر پر اس نے کہا تھا کہ آپ نے یہ 7 پرہیز کرنا ہے، فلاں چیزیں نہیں کھانی، آپ نے وہ بھی کھا لی، تو اب کیسے آپ کو آرام آئے گا؟ اسی طرح نماز ہے تو نماز اگر اس کی سنت کے مطابق ادائیگی نہیں ہوگی، سجدہ قیام رکوع نہیں ہوگا، اس میں دعائیں نہیں ہوں گی، دعاؤں کا ترجمہ نہیں آئے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، تو پھر نماز کیسے روکے گی بے حیائی سے؟ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ غالباً ان کا واقعہ، ان کے دور میں کسی نے آدمی نے آن کر کہا تھا میں فلاں عورت کے ساتھ محبت کرتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے اس کے ساتھ شادی وغیرہ یا کام کرنے کا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ بھائی تو اس طرح کر کے 40 دن نماز با جماعت پڑھ لے تو پھر بتا رہا۔ تو جب اس نے 40 دن با جماعت نماز پڑھی تو اس کے دل سے اس عورت کا خیال ہی نکل گیا، یعنی نماز نے اس کو بے حیائی سے روک دیا۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور تیسری بات فرمایا اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ حالانکہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن چونکہ نماز ایک وقت ہے، آپ فجر پڑھی ہے پھر زور پڑھنی ہے، درمیان میں وقفہ ہے، اسی طرح زور اثر سب نمازوں کے درمیان وقفہ ہے، لیکن ذکر اللہ تعالیٰ کا ایک ایسی چیز ہے جو 24 گھنٹے ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی تم اللہ کا ذکر کرتے رہو گے تم پریشانیوں سے بچتے رہو گے، تم اللہ کا ذکر کرتے رہو گے تم پریشانیوں تکلیفوں سے محفوظ رہو گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی، ہر لمحے کی دعا بتائی ہے، اور پھر فرمایا کہ تم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہو یا نہ ہو، تم جس حال میں بھی ہو اللہ کا ذکر کرو۔ حدیث میں آتا ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یذکر اللہ تعالی علی کل احیانہ، آپ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے۔ تو ہر حال سے مراد کیا واش روم جانا ہے پھر دعا، واش روم سے باہر نکلنا ہے پھر دعا، کھانا کھانا ہے پھر دعا، کھانے کے بعد پانی پینا ہے دعا، دودھ پینا ہے دعا، لیٹنا ہے پھر دعا، گھر سے باہر جانا دعا، گھر کے اندر آنا دعا، شیشہ دیکھنا ہے پھر دعا، اٹھنا ہے دعا، لیٹنا ہے دعا۔ تو یعنی گویا کہ ہر حال میں ہی دعائیں ہیں، تو یہ ہے اللہ کا ذکر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو بندہ اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، لاپرواہی کر لیتا ہے، تو ہم اس کے لیے اس کا دوست شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ تو جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہم آنکھوں کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ یا ذہن کے ساتھ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور نہ تم جھگڑا کرو اہل کتاب سے مگر اس طریقے کے ساتھ جو بہت ہی بہتر ہو۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي، اور تم کہو ہم ایمان لائے اس چیز کے ساتھ، أُنزِلَ إِلَيْنَا، جو ہماری طرف اتاری گئی، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو تمہاری طرف اتاری گئی، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی ہے اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اہل کتاب کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، ہاں اس طریقے سے کرو جو بہتر ہو۔ تو مطلب کیا ہے کہ اہل کتاب جن کو اللہ نے کتاب دی ہے ان کو اہل کتاب کہتے ہیں، جیسے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہ اہل کتاب ہیں، ان کو تورات اور انجیل ملی ہے۔ تو فرمایا ان کے ساتھ تم جھگڑا نہ کرو، اختلاف نہ کرو۔ ہاں اگر کسی وقت موقع بن جاتا ہے، ایسا کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر تم احسن طریقے کے ساتھ ان سے بات کرو، کیونکہ وہ بھی اہل کتاب ہیں۔ ہاں فرمایا مگر جو ظالم لوگ ہیں ان میں سے ان کے ساتھ یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا۔ اگر وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ گالی گلوچ کرتے ہیں، پھر تم بھی ان کے ساتھ سختی کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں گالی نکال دو، کیونکہ گالی تو مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ تم کو برا بلا کہتا ہے تو تم بھی کہہ لو اتنا کو، احسن طریقے کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ۔ جیسے حدیث میں آتے ہیں نا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تو انہوں نے آپ کو بہت زیادہ گالیاں نکالیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ سے بھی ایک کلمہ غلط نکل گیا تو حضور چلے گئے۔ جب معاملہ ختم ہوا تو حضرت ابو بکر آپ کے پاس گئے تو کہنے لگے حضور
جب وہ مجھے گالیاں نکال رہا تھا، بدتمیزی کر رہا تھا، آپ کھڑے رہے، جب میں نے جواب دیا تو آپ چلے گئے۔ فرمایا ابو بکر جب وہ گالیاں دے رہا تھا نا، تمہاری طرف سے فرشتہ اللہ کا جواب دے رہا تھا، جب تم نے خود ہی زبان چلانی شروع کر دی تو پھر فرشتہ چلا گیا تو میں بھی ادھر سے آ گیا۔ تو گویا کہ شیطان یہ کام کرواتا ہے۔ تو فرمایا تم کہو کہ ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا ہے اور اس پر بھی جو تمہاری طرف بھی اتارا گیا، کیونکہ میں نے جیسے پہلے بتایا تھا ہم مسلمان ہیں، ہمارا اپنی کتاب پر بھی ایمان ہے اور پہلی کتابوں پر بھی انشاءاللہ ایمان ہے، ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہے، پہلے رسولوں پر بھی ایمان ہے۔ لیکن وہ لوگ نہیں کرتے تھے، وہ اگر تورات کو مانتے تھے تو انجیل کو نہیں مانتے تھے، انجیل والے مانتے تھے تو تورات کو نہیں مانتے تھے۔ لیکن مسلمان ایسے ہیں جو سب کو مانتے ہیں، لیکن عمل اور اتباع ہم نے قرآن کی کرنی ہے، عمل کرنا ہے، اور اتباع ہم نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، چونکہ اب نہ وہ کتابوں کے احکامات رہے ہیں، نہ ان رسولوں کی رسالت رہی ہے، اس لیے کتاب بھی آخری ہے اور ہمارے رسول بھی آخری ہیں، اس لیے ہم نے بات ان کی ماننی ہے، لیکن ایمان ہم نے رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہو ہمارا الہ تمہارا الہ صرف ایک ہی ہے، کیونکہ اس نے تمہیں بھی کتاب دی ہے، ہمیں بھی دی ہے، تو اس لیے ہم اسی کے مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اسی طرح ہم نے اتاری آپ کی طرف کتاب، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، بس وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان لوگوں میں سے جو بھی ایمان لائے اس کے ساتھ، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، اور نہ آپ اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا، الا الکافرون، سوائے کافروں کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی طرف جو کتاب نازل کی ہے نا، اس پر وہ ایمان لاتے ہیں یعنی مسلمان، اور وہ بھی ایمان لاتے ہیں یعنی مشرکوں میں سے بعض وہ بھی ایمان لاتے ہیں، تو اس لیے ہماری آیتوں کا صرف انکار وہی کرتے ہیں جو کافر لوگ ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔